الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ارأیت، کیا تو نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، ینہا، جو روکتا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن، اس بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سورت کی ابتدائی 5 آیات یہ پہلی وحی ہے، اور اس کے آگے باقی آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھنا یعنی بیت اللہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھنا شروع کی تو اس پر ابو جہل وہ بڑا سیخ پا ہوا، اور اس نے متعدد بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور وہ قریشی سرداران کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل کہنے لگا، اے قریشی سردارو، تم دیکھتے ہو کہ یہ محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نماز پڑھتا ہے، اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے یعنی سجدے میں جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، ہاں ہم ضرور دیکھتے ہیں۔ کہا کہ اگر اس نے اب ایسا کیا تو میں اس کو یعنی اس کی گردن رون دوں گا، اس کے چہرے کو زمین پہ رگڑ دوں گا اگر دوبارہ اس نے ایسا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھتے پھر دیکھا اس نے، تو وہ یہ کرنے کے لیے آگے بڑھا برے ارادے کے ساتھ، تو پھر اچانک پیچھے ہٹا۔ قریشی سرداروں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی کہ ابو الحکم کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے جو میرے سامنے آ گئی تھی، اس وجہ سے اس ڈر کے ساتھ میں پیچھے ہو گیا کہ جل کے راکھ نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ابو جہل حملہ کرتا یا آگے بڑھتا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے کہ وہ برے ارادے کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ اسی طرح سیرہ ابن ہشام میں بھی ایک روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ یہ نبی ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے۔ اس نے قسم کھائی، اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ اگر اب میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کے سر پہ پتھر مار دوں گا، اس کا سر کچل دوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ ارادہ تھا اس کا۔ تو اس نے یہی کیا کہ پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا جب آپ نماز کی حالت میں تھے، تو اس نے مارنا چاہا، لیکن پھر بھی اچانک بدحواس ہو کر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے پھر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے سامنے ایک ایسا اونٹ آیا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی کھوپڑی، اس کی گردن اور اس کے دانت اس طرح کے کہ جیسے اونٹ کے نہیں ہوتے، قریب تھا کہ وہ مجھے نگل جاتا۔ یعنی یہ واقعات، یہ کردار ابو جہل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ ارأیت الذی ینہا، کیا نہیں دیکھا اس کو کہ ینہا، جو روکتا ہے۔ عبدن نکرہ ہے اور مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت، کیا دیکھا، ان کانا، ان یہ کہ کانا ہے، علی الہدی، ہدایت پر۔ ارأیت ان کانا علی الہدی، کیا تو نے دیکھا، اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا کہ وہ ہدایت پر ہے۔ او یا امر، حکم دیتا ہے، بالتقوی، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ ارأیت، کیا تو نے دیکھا، ان یہ کہ کذب، جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیر لیا۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا کہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ علم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا یا اس نے جانا، بأن اللہ، یہ کہ اللہ، یرا، وہ دیکھتا ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا نہ جانا اس نے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو ان آیات میں
دو کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نماز پڑھنے والے تھے، ہدایت پر تھے اور تقوی کا حکم دیتے تھے، پرہیزگاری کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا. اور دوسرا ابو جہل کا کہ وہ حق بات کو ٹھکرانے والا، انکار کرنے والا تھا. کذب وتولی کہتے ہیں کہ حق بات کو سمجھ کر، جان کر اس کو جھٹلا دینا. ایک ہے کہ بات ہی سمجھ میں نہ آئے، ایک ہوتا ہے کہ حق بات سمجھ میں آ جائے، پتہ چل جائے تو پھر اس کو جھٹلانا اور اس سے منہ پھیر لینا. تو ابو جہل یہی تھا. اور کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ بلکہ وہ جانتا تھا، اور اس نے بلکہ اللہ سے عہد بھی کیا ہوا تھا، جو میں نے حدیث بیان کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچل دوں گا. یعنی وہ اللہ کی ذات کو جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ان کو اختلاف تھا. تو یہ تو ابو جہل کے بارے میں بیان ہوا، اس کا کردار، اس کا عمل بیان کیا گیا. اور آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ابو جہل جیسا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو نماز سے روک دیں، ان کو کسی کا نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، نہ خود نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ ان کو اچھے نہیں لگتے. یعنی اس بات پہ وہ مائنڈ کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ کسی کو روکنا، ایک ہے کہ استہزاء کرنا، مذاق کرنا کسی کا کہ کیا ہے تم مسجد کے چکر لگاتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، یہ کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ اچھا کرو لوگوں کے ساتھ، یہی دین ہے. یعنی آج بھی لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں. تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الم یعلم بان اللہ یری. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے بندہ اور ایسا کام بھی کرے یا ایسا کردار ادا کرے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں، ان کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے.